السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلسان عربی مبین۔ قرآن کریم یعنی روشنی، یعنی ہدایت، یعنی رب کا پیغام ہم انسانوں کے نام، ایک ایسا کلام جس کی آیات کو پڑھ کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں اشکبار ہو گئی، ایک ایسا کلام جو جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں کا سردار، جو فرشتہ اس کلام کو لے کر آیا وہ تمام فرشتوں کے سردار، جس نبی پہ یہ کلام نازل ہوا وہ تمام نبیوں کے امام، اور جس امت پہ یہ قرآن کریم نازل ہوا وہ امت خیر امت قرار پائی۔ لیکن کیا یہ سچ نہیں کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کریم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا؟ ہم نے اولاً تو قرآن کریم کی تلاوت سے پہلو تہی اختیار کی، بعض نے اگر قرآن کریم کی تلاوت کی بھی تو انہیں قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم پہ غور و فکر کرنے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کے آیات پہ غور و فکر کر سکیں، رب کا جو پیغام ہم انسانوں کے نام ہے اس پیغام کو جان سکیں، اور قرآن کریم کے ذریعے عربی زبان و ادب میں مضبوطی اور درک حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے ہم نے آج کے اس پہلے درس کے لیے جس سورت کا انتخاب کیا ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کے معنی فتح سے یہ لفظ بنا ہے، فتح کے معنی کھولنے کے ہے۔ فاتحۃ الکتاب ایسی سورت جس کے ذریعے قرآن کریم کی افتتاح ہو، ابتدا ہو، اس لیے بعض لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کو قرآن کریم کا مقدمہ بھی کہا ہے کہ اللہ پاک نے گویا اس سورت کو قرآن کریم کا مقدمہ بنا دیا۔ اسی طرح دراصل قرآن کریم کے جو مقاصد ہیں، نزول کے جو مقاصد ہیں قرآن کریم کے، بنیادی طور پر اجمالی طور پر اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر گویا ان مقاصد کو پرو دیا ہے۔ ہم سورۃ الفاتحہ کے ذریعے عربی زبان و ادب سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے چند نکات یہاں لکھے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ سورۃ الفاتحہ کے مختلف کیا نام ہیں، پھر ہم جانیں گے کہ سورۃ الفاتحہ کے کیا مقاصد ہیں، پھر ہم جانیں گے کہ سورۃ الفاتحہ کے کیا موضوعات ہیں، پھر سورۃ الفاتحہ کے اندر جو الفاظ وارد ہوئے ہیں جیسے الحمد للہ رب العالمین، اس طرح کے جو الگ الگ الفاظ ہیں ان کی تشریح ہم کریں گے، پھر آیات کا جو اجمالی معنی بنے گا اس پہ ہم غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام میں سے ایک نام ام القرآن بھی ہے، ایک نام ام الکتاب بھی ہے، ایک نام السبع المثانی بھی ہے، ایک نام الشفا بھی ہے، اور ایک نام الصلاۃ بھی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں یہ لفظ وارد ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، جو حدیث میں الصلاۃ کا لفظ ہے اس سے جو مراد ہے، اس کا جو معنی ہے وہی سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام ہوئے، کئی ایک نام ہم نے یہاں لکھا ہے، تقریباً 5 نام ہیں، مزید نام ہوں گے، یہاں ہم نے 5 کا ذکر کیا۔ سورۃ الفاتحہ کے جو مقاصد ہیں اس میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی معرفت مل جائے، عبادت کا طریقہ اس کے ذریعے ہم سیکھ سکیں، اور اسی طرح ایک تیسرا مقصد ہے کہ صراط مستقیم سے الگ ہونے والوں کا انجام کیا رہا ہے اس کو ہم جان سکیں۔ اسی طرح اس سورت کے جو مضامین ہیں، موضوعات ہیں، اس میں سے ہم جان سکیں گے اللہ رب العالمین کے صفات کو، جیسے الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین کا نام ہے، الرحمن اس کی صفت ہے، الرحیم اس کی صفت ہے۔ اسی طرح ہم یوم آخرت کے بارے میں جانیں گے اس سورت کے ذریعے۔ اسی طرح اس سورت کے مضامین میں سے ایک مضمون یہ ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کی جائے۔ اسی طرح ایک موضوع یہ ہے کہ صراط مستقیم کو ہم جان سکیں۔ اسی طرح ایک موضوع اس سورت کا یہ ہے کہ جو لوگ صراط مستقیم سے الگ ہو گئے ان کا کیا انجام بنا، یہ بھی ہم اس سورت کے ذریعے جان سکتے ہیں۔ یہ سورت کے بارے میں بنیادی معلومات ہوئی۔ ہم دراصل جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کے ذریعے ہم عربی زبان و ادب کو سیکھ سکیں، تو ہم اس کے لیے سورۃ الفاتحہ کا جو ہم نے انتخاب کیا ہے، پہلی جو آیت ہے الحمد للہ
रब्बिल आलमीन। सबसे पहले हम लफ्ज़ अलहम्दु पे गौर करते हैं। अलहम्दु ये 3 लफ्ज़ बुनियादी तौर पे 3 लफ्ज़ से बना है, हा मीम दाल। हमीद, हमीद कुरान करीम में अरबी ज़बान व अदब में जो अल्फाज वारिद हुए हैं, सबसे पहले हम उनकी असल निकालते हैं। या तो वो सुलासी होगा यानी 3 हर्फ से बना होगा, या तो रुबाई होगा यानी कि 4 हर्फ से बना होगा, या तो खुमासी होगा यानी कि 5 हर्फ से बना होगा, या सुदासी होगा या फिर सुबाई होगा। यहाँ जो अलहम्दु है उसकी असल हा मीम दाल है। हम्द, तारीफ, हम्द के माना तारीफ, सेना। अब अलहम्दु में जो अलिफ लाम है, चूँकि अलहम्दु असल हम्द है, उसमें अल का इजाफा हुआ। ये अल तारीफ के लिए, यानी कोई आम चीज़ हो, नकरा हो, कोई चीज़ आम हो, और जब हम उसको ख़ास बनाते हैं यानी नकरा से जब हम मारफा करते हैं तो उस पर अल के ज़रिए कई मारफा के कई एक अक़साम हैं, उसमें से एक अलिफ लाम का दाखिल करना। तो हम्द यहाँ पे आम था, जब हमने उस पर अलिफ लाम दाखिल किया तो अब ये ख़ास हो गया। इसलिए ये जो अलिफ लाम है वो तारीफ का माना देता है। इसी तरह जिन्स, पूरे जिन्स के माने को शामिल है। इसलिए हम इसका जो तर्जुमा करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तरह की तारीफ अल्लाह के लिए। लिल्लाह, लिल्लाह से पहले आप देख रहे होंगे असल में वो अल्लाह है, और उससे पहले लाम का इजाफा हुआ है। ये लाम हुरूफे जार में से है। हुरूफे जार उन हुरूफ को कहते हैं जो अपने बाद वाले इस्म को मजरूर कर देता है। अल्लाहु असल था, लेकिन उससे पहले जो लाम आ गया तो फिर उसने उसको मजरूर किया और वो लिल्लाह बन गया। रब्बिल आलमीन, अब अलहम्दु को हम यहाँ मुब्तदा बनाएंगे। अलहम्दु मुब्तदा, लिल्लाही यानी तमाम तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है, जार मजरूर, रब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत बनेगी। अल आलमीन मुदाफिल है, आलमीन जमा है। यहाँ पे बाद लोग गलती करते हैं, आलमीन को बाद लोग तस्निया मानते हैं और वो तर्जुमा करते हैं कि तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो दोनों जहान का रब है। आलमीन का तर्जुमा दोनों जहान करना गलत होगा, क्योंकि आलम से आलमीन है, आलम से आलमीन है, तमाम जहानों का रब। अगर ये तस्निया होता तो आलमैन होता, अगर तस्निया होता तो आलमैन होता। इसलिए इसको हम जमा बनाएंगे। रब, रब के माना पालनहार के, मालिक के, जिसकी जमा अरबाब आती है। अलहम्दु, गोया के इस आयत में जो हमने सीखा कि अलहम्दु में अलिफ लाम का क्या फ़ायदा होगा, लिल्लाह हर्फ जर के बारे में हमने जाना, रब के मानी को जाना, उसके जमा को जाना, अरबाब। इसी तरह आलमीन जो यहाँ पे मुदाफिल बन रहा है, रब मुदाफ और आलमीन मुदाफिल है। एक और जो हमारी आयत है उसके बाद वाली आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो हो गया। अब हम जो अगली आयत है उस पर गौर करते हैं। अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमान अर्रहीम, रहमान फ़अलान के वजन पे, रहमान फ़अलान, रहीम फ़ईल, रहीमुन फ़ईलु। ये दोनों मुबालगा के सिगे। ये दोनों मुबालगा का मतलब हुआ कि जिसमें किसी चीज़ के बारे में मुबालगा राय की जाए। अर्रहमान अर्रहीम, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो बहुत ज़्यादा मेहरबान और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। जब हम इसका तर्जुमा करेंगे मुबालगे का तो बहुत ज़्यादा से तर्जुमा करेंगे। रहमान फ़ालान के वज़न पे, रहीम फ़ईल के वज़न पे। और रब, अल्हम्दु अल्लाह को हमने मौसूफ बनाया था, रब्बिल आलमीन उसकी सिफत पहली सिफत थी, अर्रहमान दूसरी सिफत है और अर्रहीम तीसरी सिफत। रहमान और रहीम के मानी में मुफस्सिरीन ने थोड़ा सा बारीक फ़र्क किया है कि रहमान यानी अल्लाह की जो रहमत है, रहमान की रहमत दुनिया में यानी काफिर और मुशरिक दोनों को शामिल है। यानी कि यहाँ
مومن کو بھی اس رحمان کی رحمت مومن کو بھی ملتی ہے اور مشرک و کافر کو بھی ملتی ہے۔ البتہ جو رحیم کی رحمت ہے یہ آخرت میں مومنین کے لیے خاص ہے۔ اگلی جو ہماری آیت ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، جو جزا کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک کو ملک بھی پڑھا گیا، مالک کی ایک قرأت ملک بھی ہے، ملک یوم الدین، بعض قرأت میں اسے ملک یوم الدین پڑھتے ہیں۔ یوم اس کی جمع ایام آتی ہے جیسا کہ معروف ہے، الدین اس کی جمع ادیان آتی ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے اور جزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ مالک جو ہے اللہ کی پہلی صفت رب العالمین تھی، دوسری صفت الرحمن ہے اور تیسری صفت الرحیم ہے، اور ایک اور چوتھی صفت ہے وہ یہ مالک یوم الدین، یعنی یہ صفت نمبر 4 بھی یہاں آ گئی۔ اب جو اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، عام جو قاعدہ ہے عربی زبان کا، جو عام قاعدہ ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے۔ انگریزی میں جسے سبجیکٹ پلس آبجیکٹ پلس سبجیکٹ پلس آبجیکٹ، سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ پلس ادر ورڈز، یہ جو انگریزی میں۔ عربی زبان میں سب سے پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، یہ جنرل قاعدہ۔ بعض ایسی صورتیں ہیں جس میں مفعول کو، یعنی جو 3 نمبر پہ آنا چاہیے اس کو ہم 1 نمبر پہ لاتے ہیں، اور فعل اور فاعل کو مقدم بعد میں کرتے ہیں، مؤخر کرتے ہیں، اور مفعول کو یہاں پہ وہی صورت ہے۔ ایاک یہ مفعول بھی مقدم ہے، اور نعبد فعل پلس فاعل، نعبد یہ مضارع کا صیغہ ہے جمع متکلم کا۔ جب ہم سیکھیں گے تو مضارع کے جو صیغے ہیں جیسے نعبد، اعبد، یعبد، تعبد، یہ صیغے جب بدلیں گے تو معنی بھی بدلیں گے۔ نعبد ہم سب عبادت کرتے ہیں، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، یعبد وہ عبادت کرتا ہے، تعبد تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں پہ ایاک جو ہے وہ مفعول بھی ہے، اس کو مقدم کیا گیا ہے، اور نعبد میں نحن ضمیر فاعل ہے، اور پھر جو عبد کا جو لفظ ہے وہ فعل ہے۔ اس کا ترجمہ کریں گے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے یہ وہ صورت ہے جہاں مفعول کو پہلے لانا واجب ہے، واجبی طور پر ہم مفعول کو پہلے لائیں، اور جہاں ہم مفعول کو پہلے لاتے ہیں تو اس میں حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ حصر کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتے، عبادت کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ جو پہلا جملہ ہے اسی کے آدھار پہ یہ دوسرا جملہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اب جو ایک اور آیت ہے، اگلی آیت اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا فعل امر ہے، فعل امر، اس میں انت ضمیر ہے جو فاعل ہے اور نہ مفعول ہے۔ الصراط المستقیم، نہ مفعول اول ہے، مفعول نمبر 1، اور الصراط مفعول 2، اور یہ المستقیم اسی الصراط کی صفت۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور سمجھ لیجئے، الصراط المستقیم، الصراط المستقیم، موصوف اور صفت میں بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے۔ نمبر 1، اگر موصوف معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگی۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے الحمد میں بتایا کہ جب اگر کسی لفظ پہ الف لام آ جائے
تو اس کو عام سے ہم خاص بناتے ہیں. الصراط اصل میں صراط ہے، المستقیم اصل میں مستقیم ہے، ہم نے اس پہ الف لام لگائے تو یہ خاص بن گیا. تو موصوف اور صفت میں پہلی مطابقت جو ہے کہ یا تو دونوں معرفہ ہوں گے یا تو دونوں نکرہ ہوں گے، دونوں کا اعراب ایک ہوگا، دونوں یا تو مذکر ہوں گے یا تو مؤنث ہوں گے، اور دونوں اگر یا تو واحد ہوں گے یا تثنیہ ہوں گے یا جمع ہوں گے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دونوں معرفہ ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں واحد ہیں، اور دونوں کا اعراب ایک ہے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ آخری آیت ہے ہماری. یہ جو صراط ہے اہدنا الصراط المستقیم، اسی صراط پہ کا یہ بدل ہے، یعنی وہ جو اوپر والا صراط ہے وہی یہ صراط ہے، اس کا تعلق اسی صراط سے جا کر ملتا ہے. الذین یہ اسم موصول ہے، جمع کا صیغہ ہے، الذی واحد کا صیغہ مذکر کے لیے، اللتی مؤنث کے لیے، اور وہ الذی اللذان الذین، الذی مذکر واحد، اللذان تثنیہ مذکر، الذین جمع مذکر. انعمت، انعم جو ہے انعم یہ فعل ماضی ہے، انعم فعل ماضی، تا فاعل، انعم انعم ینعم انعام، انعام و اکرام کرنا، یہ باب افعال سے آئے گا. انعمت علیہم غیر المغضوب، غیر مضاف بنے گا، المغضوب مضاف الیہ، علیہم ولا الضالین. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جس پہ چلنے والوں کے لیے تو نے انعام و اکرام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے. مغضوب سے مراد یہاں یہود ہے اور ضالین سے مراد نصارہ. یہ پورے سورہ فاتحہ میں جو بنیادی طور پہ ہم نے خاص کر کے جو عربی کے قواعد سیکھے آج، وہ یہ کہ سب سے پہلے ہم معرفہ اور نکرہ کے بارے میں جانیں. الحمد کہ کسی نکرہ لفظ کو معرفہ کیسے بناتے ہیں، معرفہ کے کیا اقسام ہیں، اس میں سے ایک قسم الف لام کا داخل ہونا ہے. اسی طرح مفعول کو جب مقدم کریں گے تو حصر کا معنی پیدا ہوگا، یہ ہم نے جانا. اسی طرح موصوف صفت میں کیا مطابقت ہوتی ہے یہ ہم نے جانا. اسی طرح مغضوب جو ہے، مغضوب یہ ایک آخری نقطہ ہے، یہ مغضوب جو ہے یہ اسم مفعول ہے، اسم مفعول. دو اصطلاح ہے، مفعول اور اسم مفعول. اسی طرح فاعل اور اسم فاعل. مفعول اور اسم مفعول میں فرق یہ ہے کہ مفعول جس پر فعل تمام ہو اس کو کہتے ہیں، جیسے ضرب زید عمرا، ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا. یہاں پہ عمر جو ہے نا یہ مفعول ہوگا، جس پر فاعل کا فعل تمام ہو اس کو مفعول کہتے ہیں. اور اسم مفعول جو مفعول کے وزن پہ آئے، جو مفعول کے وزن پہ آئے وہ اسم مفعول ہے. اسی طرح فاعل یہاں ضرب زید، زید فاعل ہوگا، اور ضارب یہ اسم فاعل ہوگا. یعنی فاعل کے وزن پہ جو آئے وہ اسم فاعل، اور مفعول کے وزن پہ جو آئے وہ اسم مفعول ہوگا. اسی طرح ہم نے فعل ماضی کے بارے میں جانا، موصوف صفت کے بارے میں جانا. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور مختلف صورتوں کے ذریعے، مختلف آیات کے ذریعے ہم عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے.